کی باندی مسلمان ہو گئی، عورت کمزور، اوپر نوکرانی اور کمزور، باندی اور کمزور، زر خرید۔ فرعون کو پتہ چل گیا کہ مسلمان ہو گئی ہے۔ اس کی دو بیٹیاں تھیں، ایک دودھ پیتی ایک ساتھ چلتی، تینوں حاضر۔ ایک بہت بڑے کڑاہ میں تیل ڈالا، اس کے نیچے آگ جلائی، تیل کھولنے لگا۔ جب کھولنے لگا تو اس نے کہا اب بول، ادھر یہ آگ ہے، دہکتا ہوا تیل، اور ادھر سونے اور چاندی کا ڈھیر۔ اگر مجھے رب مانے گی تو سونا چاندی تیرے اوپر قربان ہے، اگر موسیٰ کے رب کو رب مانے گی تو اس آگ میں پہلے تیری بیٹیوں کو ڈالوں گا پھر تجھے ڈالوں گا۔ اے عاشق ہوں میں عشق کماں میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار علامے کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر چائیں نبا ہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے بمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین علی دباہو سر دیتے تے راز نہ بننے۔ عشق کی زبان اور ہے بے خطر کود پڑا آتش عشق میں نمرود، عقل محو حیرت ہے تماشا لبے بام ہمی، عشق تے آتش دوہیں برابر اتے عشق دا تاؤ تک ہڑا۔ ارے اللہ تمہیں آشنا کر دیتا، اپنے عشق کا ذائقہ چکھا دیتا۔ اور باندی نے کہا فرعون دو ہے نا، میری 100 ہوتی تو اللہ پہ ایک ایک کر کے قربان کر دیتا۔ چل جلا، آج عشق اور ایمان کا امتحان ہے، جلا۔ میرا تاجر 10 روپے پہ جھوٹ بولتا ہے، یہ ایمان والی کہہ رہی جلا میری بچیوں کو۔ انہیں بڑی بچی کو گھسیٹا، وہ تو دیکھ رہی کہ وہ آگ وہ تیل۔ انہیں کہا اماں اماں، ارے میں تو باپ ہوں ماں نہیں ہوں، آپ باپ ہیں ماں نہیں ہیں۔ میرے اللہ نے اپنی محبت کی تشبیہ ماں سے دی ہے، باپ سے نہیں دی، باپ سے نہیں دی۔ جو مائیں میری بات سن رہی ہیں تصور کرو، اے میں قطر گیا جماعت میں، میرے درد ہوا، میں ہاسپٹل گیا، ایمرجنسی سے گزرا، ایک بچہ چھوٹا سا 2 سال کا وہ تڑپ رہا تھا اور اس کی ماں اس کو یوں دیکھ رہی تھی۔ میں دیکھو میں اب بھی رو پڑا ہوں، مجھے نہیں پتا وہ کون تھی، کوئی عربی ہوگی، وہ اس کو ایسے دیکھ کے رو رہی تھی خاموش۔ جو اس کے چہرے پر درد تھا، اللہ کی قسم ہزاروں صفحے پڑھ دوں میں اس ماں کے درد کو پیش نہیں کر سکتا جو اس درد سے اپنے بچے کو تڑپتا دیکھ رہی تھی۔ ایمرجنسی میں میں تو ایمرجنسی سے گزرا، ایک نظر میری اس خاتون پر پڑی اور میرا کلیجہ اب بھی کٹ رہا ہے اور میں اب بھی رو رہا ہوں۔ 15 سال اس بات کو ہو چکے ہیں۔ یہ ماں ہے، یہ ماں ہے۔ اس ماں کا ایک بول بچی کو بچا سکتا ہے، اور وہ کہہ رہی ماں جی مجھے بچا لو، مجھے بچا۔ اور نے اس کو گھسیٹا۔ ماں ایسے صبر کی پہاڑوں میں کیا صلابت اور شدت ہے جو آج اس ماں نے اپنے ایمان کی شدت کو بتایا۔ پہاڑوں میں کیا استقامت ہے جو آج اس باندی نے اپنی استقامت کو دکھایا اور اللہ کو بتایا کہ اللہ تیرے نام پہ یوں قربان ہوا جاتا ہے۔ پاکستان کی عورتوں کو بتایا کہ اللہ کے نام پہ کیسے قربان ہوا جاتا ہے۔ وہ چیختی رہ گئی اور ماں صبر کی تصویر کھڑی رہی، اور اس نے ڈالا، مچھلی کی طرح تلی گئی، ادھڑ گیا اس کا سارا گوشت اور ہڈیاں تیرنے لگیں۔ پھر انہیں چھوٹی بچی کو اٹھایا، چھوٹی بچی تو پتہ بھی نہیں تھا اس بیچاری کو، وہ تو گود میں تھی، اس کی تو آہ بھی نہ نکلی۔ پہلی تو کچھ چیختی چلائی، اس کی تو آہ بھی نہ نکلی اور وہ تلی گئی۔ اماں کی باری آئی، اماں کی باری آئی۔ اس نے ایک عجیب بات کہی، کہا فرعون ایک بات میری مانو گے؟
کیا؟ ارے اللہ کے واسطے اللہ کی طرف آ جاؤ. کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کب تک زندہ رہو گے؟ کب تک دھوکے دو گے؟ کب تک فراڈ کرو گے؟ کب تک شرابیں پیو گے؟ کب تک منہ کالے کرو گے؟ کب تک سود رشوتوں میں گندگی میں گٹر میں زندگی گزارو گے؟ آؤ آج شب قدر ہے، اللہ کرے ہو، میں دعویٰ تو نہیں کرتا ہوں، اللہ کرے ہو آج دروازے کھلے ہیں، آؤ معافی مانگو اور لے جاؤ، مغفرت لے جاؤ، جنت لے جاؤ. فرعون ایک بات مانو گے؟ کہ کیا؟ کہ جب مجھے بھی جلا دو تو میری اور میری بچیوں کی ہڈیاں کہیں کٹھی دبا دینا، پھینک نہ دینا. فرعون نے کہا ٹھیک ہے ایسا ہی کرے. کود گئی. پوچھو ماؤں سے، میں وہ رات کبھی نہیں بھول سکتا. مجھے ایسے اچانک یاد آ گئی، 40-45 سال پیچھے چلا گیا. مجھے بخار شدید ہوا، میرے باپ گھر پر نہیں تھے، کہیں گئے ہوئے تھے. ساری رات میری ماں میرے سرانے بیٹھ گئی، ساری رات مجھ سے بولا نہیں جا رہا. وہ بلاتی میں بول نہیں سکتا تھا، پتہ نہیں میں کیوں نہیں بول پا رہا تھا، مجھے یاد نہیں ہے. 10-12 سال میری عمر تھی. ساری رات میری ماں میرے سرانے پر ایسے بیٹھ رہی، بت بن کے بیٹھی رہی. ہاں یہ اللہ محبت ڈالتا ہے، یہ اللہ محبت ڈالتا ہے، اور اسی پر یہ محبت قربان ہو رہی ہے، اسی پر یہ محبت قربان ہو رہی ہے. تینوں کی ہڈی انہوں نے دفن کر دی. 2000 سال کے بعد میرے نبی اور موسیٰ علیہ السلام میں 2000 تقریباً، یہ تقریباً کی بات ہے، تحقیق کی بات نہیں ہے، کم بھی ہو سکتے ہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم معراج پہ تشریف جا رہے ہیں. بیت المقدس اترے. جب براق بیت المقدس کے اوپر آیا تو ادھر سے مصر قریب ہو جاتا ہے، تو آپ کو جنت کی خوشبو آئی. آپ نے فرمایا جبریل یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی؟ اللہ اپنے نام پہ مرنے والوں کو مرنے نہیں دیتا. پیسے پہ مرنے والے مر جاتے ہیں، عزتوں پہ مرنے والے مر جاتے ہیں، کرسیوں پہ مرنے والے مر جاتے ہیں، نوٹوں پر مرنے والے مر جاتے ہیں، جانوروں کی طرح مر جاتے ہیں. اللہ کے نام، اللہ سے بڑا قدردان کوئی ہے؟ کوئی اللہ سے بھی بڑا قدردان ہے؟ اے جبریل یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ کہ یا رسول اللہ فرعون کی باندی کو اس کی بچیوں سمیت فرعون نے جلا دیا تھا، اور ان تینوں کی ہڈیاں جہاں دفن کی گئی ہیں، جس دن دفن کی گئی تھی اس دن سے یہ جنت کی خوشبو اٹھ رہی ہے، اٹھ رہی ہے، اٹھ رہی ہے، سارے عالم میں پھیل رہی ہے، سارے عالم کو معطر کر رہی ہے. ہمارے تو وہ ناک نہیں کہ سونگ سکیں. میرے نبی کو تو اللہ نے یہ طاقت دی کہ آپ نے 2000 سال سے اٹھنے والی خوشبو کو محسوس فرمایا. یہ اللہ کے نام پر قربان ہونے والوں کی داستان ہے. اللہ کو پالو، اللہ کو پالو، اللہ کو پالو. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش نے پکڑ لیا، سولی پہ چڑھانے لگے. 40 نیزے باز اور کھجور کے اوپر لٹکایا ہوا. نیزے اٹھے تو اس وقت میں شعر کہے وَقَدْ خَيَّرُونِ الْكُفْرَ وَالْمَوْتُ دُونَهُ وَقَدْ حَمَلَتْ عَيْنَايَ مِنْ غَيْرِ مَجْزَعِ وَمَا بِي حَذَارُ الْمَوْتِ إِنِّي لَمَيِّتٌ وَلَكِنْ حَذَارِي جَحْمُ نَارٍ مُلَفَّعِ وَلَسْتُ بِمُبْدٍ لِلْعَدُوِّ تَخَشُّعًا وَلَا جَزْعًا إِنِّي إِلَى اللَّهِ مَرْجَعِي فَذَا الْعَرْشِ صَبِّرْنِي عَلَى مَا يُرَادُ بِي فَقَدْ قَطَعُوا لَحْمِي وَقَدْ آسَمَتْ مَعِي. ارے شعر و شاعری سکون کے ساتھ ہوتی، ویسے نہیں ہوتی. 40 نیزے نظر آ رہے ہیں اور خبیب نیزے پر کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کافر بن جاؤ تو تیری جان بخشی کر دیں گے، اور میں کہہ رہا ہوں موت کو گلے لگانا کفر کو گلے لگانے سے زیادہ آسان ہے. اے میرے رب، یہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے ہیں، ایک مجھے صبر دینا، ایک میرا حوصلہ نہ چھیننا، میں تیرے نام پہ مرنے لگا. جب وہ نیزے اٹھائے تو ان کا منہ تھا قبلے کی طرف، تو ابو سفیان کہنے لگے اس کا منہ قبلے سے ہٹاؤ.
قبلے کی طرف پیٹھ کر دو، جیسے میری پیٹھ۔ اب کھجور کا تنا ایسے گاڑا ہوا تھا، تو اس کو ہلا کر یوں کیا، اور اس حرکت میں جب موت کی دستک سن رہے ہیں پھر دو شعر کہے، ما ان ابالی حین اقتل مسلما الا ای جنب کان للہ مصرعی وذلک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزعی۔ ابو سفیان تو کی جاننا ہے میرا رب صرف قبلے والے پاس سے؟ پاگل، تو کیا سمجھتا ہے میرا رب صرف قبلے والے پاس سے؟ ارے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، ارے جدھر میں منہ کروں گا میرا اللہ میرے سامنے ہوگا۔ میں آگے دیکھوں میرا اللہ، میں پیچھے دیکھوں میرا اللہ، میں دائیں دیکھوں میرا اللہ، میں بائیں دیکھوں میرا، میں اپنے اندر دیکھوں میری رگ رگ میں اللہ ہے، میری بوٹی بوٹی میں اللہ ہے، میرے خون کے قطرے قطرے میں اللہ ہے، میرے رونگٹے روئیں روئیں میں اللہ ہے، میرے کھال بال میں اللہ ہے، میرا اللہ پتوں میں اپنی قدرت دکھا رہا، ذرات میں اللہ اللہ، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ اللہ اللہ، دریا کی موجوں میں اللہ اللہ، سمندر کے بلبلوں طغیانیوں میں اللہ اللہ، سورج کی ایک ایک شعاع میں اللہ اللہ، چاند کی ایک ایک کرن میں اللہ اللہ، تاروں کی جھلملاہٹ میں اللہ اللہ، اب پھیلے ہوئے آسمان کے وسعتوں میں اللہ اللہ، دھرتی پر، آکاش پر، صحراؤں پر، دریاؤں پر، میدانوں پر، پہاڑوں پر، جنگلوں میں اللہ ہی اللہ ہے۔ چل کر میرا منہ مشرق کی طرف، میرا اللہ سامنے، پھیر دے مغرب کی طرف، میرا اللہ سامنے، پھیر دے شمال کی طرف، میرا اللہ سامنے، پھیر دے جنوب کی طرف، میرا اللہ سامنے، کر دے زمین کی طرف، میرا اللہ سامنے کر، مجھے جدھر منہ کر کے مارو گے میرا اللہ میرے سامنے ہے، اور وہ چاہے گا تو بوٹی بوٹی میں برکت دے گا۔ جو ان نیزوں کی انیاں یہاں لگیں، آخری اے میرے رب، میرے حبیب میرے نبی کو میرا سلام پہنچا، میرے نبی کو میرا سلام۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو،